नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा आज का मौजू है वाक़यात और नताइज ग़ज़वा उहद, लेकिन चूँकि ये बहुत ज़्यादा लंबा टॉपिक हो जाएगा इसलिए सिर्फ़ मैं आज वाक़यात के बारे में ही बताऊँगी और कोशिश करूँगी कि इसी में आज जो है वो तमाम वाक़यात ग़ज़वा उहद के आपको तफ़सील से बता सकूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा उहद के लिए जिस वक्त आप चले तो आपने अपनी फ़ौज को 3 बटालियन में तकसीम कर लिया। एक मुहाजिरीन का था जिसके कमांडर मसअब बिन उमैर अल बदरी थे। दूसरा अंसारे औस का था जिसके कमांडर उसैद बिन उसैर थे। तीसरी बटालियन मदीना के अंसारे खिज़रज की थी जिसको लीड करने वाले सहाबी अल हुबैब बिन अल मंज़र थे। मुसलमानों का लश्कर 1000 के करीब था। इनमें से 100 के पास सिर्फ हथियार थे और कोई भी घोड़ा नहीं था। अब इसमें इख्तिलाफ़ात राय पाई जाती हैं। कुछ कहते हैं कि कुछ घोड़े भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाने से पहले उम्मे इब्ने मक्तूम को मदीना में नमाज़ पढ़ाने की ज़िम्मेदारी सौंपी। जंग के लिए रवाना हुए और रास्ते में आपने अलविदा के मुकाम पर एक ऐसा दस्ता देखा जो आपकी फ़ौज के साथ तो चल रहा था लेकिन ला ताल्लुकी का मुज़ाहरा कर रहा था। आपने पूछा कि ये कौन है तो पता चला कि ये यहूदी हैं और मुसलमानों के साथ मिलकर कुफ़ार का सामना करेंगे। आपने उन्हें साथ ले जाने से मना किया क्योंकि उनके गद्दारी का ख़दशा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शेखा के मुकाम पर पहुँचे तो आर्मी की आपने वहाँ पर रुककर परेड करवाई और वो तमाम नाबालिग नौजवान जो कि जंग की शौक़ और जज्बे जहाद की वजह से शरीक हुए थे उन्हें अपने साथ ले जाने से मना किया, जिनमें हज़रत उसामा बिन ज़ैद बिन साबित, अब्दुल्ला बिन उमर और भी कई नाबालिग नौजवान इसमें शामिल थे। आपने उहद और मदीना के दरमियान में मगरिब और इशा की नमाज़ पढ़ी और रात को वहीं क़याम किया। अभी सुबह की रोशनी थोड़ी बहुत फूटी नहीं थी कि आप उहद की जानिब फिर चल पड़े और अश-शौत के मुकाम पर आपने फ़जर की नमाज़ अदा की। इसी दौरान रईसुल मुनाफ़िकीन अब्दुल्ला बिन उबे अपने 300 लोगों को साथ लेकर फ़ौज से अलहदा हो गया और उसने ये बहाना बनाया कि चूँकि उसका ये मशवरा नहीं माना गया कि मदीना के अंदर रहकर मदीना को डिफ़ेंड किया जाए और इस वजह से वो मुसलमानों को छोड़कर जा रहा है और अपनी ज़िंदगी को वो किसी सूरत भी दाव पर लगाने के लिए तैयार नहीं। यहाँ पर उसका जो मकसद था वो सिर्फ़ मुसलमानों के अंदर पैनिक और कन्फ्यूजन क्रिएट करना था। इस मकसद में वो कुछ तक कामयाबी हुआ। औस का बनु हारिस कबीला और खिज़रज का बनु सलमा कबीला मुसलमानों में से अब्दुल्ला बिन उबे की हिमायत करने लगे और वो इस जंग से जाने के लिए तकरीबन तैयार ही थे कि अल्लाह ने उन पर रहम किया और वो अपने इस इरादे से बाज आ गए। इस सिलसिले में सूरह आल इमरान की आयत नंबर 122 में लिखा हुआ है कि जब तुम्हारी जमात में से 2 ग्रुपों ने हौसला हार दिया मगर अल्लाह उनका वली था और ईमान वालों को सिर्फ़ अल्लाह पर ही यकीन रखना चाहिए। अब्दुल्ला बिन हरम एक सहाबी ने उन्हें ऐसे समझाया और ऐसा करने से बाज रहने के लिए तलकीन की। उन्होंने दूसरी जानिब मुनाफिकीन को भी उनकी ज़िम्मेदारी की याद दहानी करवाई मगर उसका कोई फ़ायदा ना हुआ और अब्दुल्ला बिन उबे अपने 300 लोगों को लेकर चल पड़ा। बाकी फ़ौज को लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहद की तरफ बढ़े। कुफ़ार मक्का ने तमाम रास्ते उहद पहाड़ी की तरफ जाने वाले घेर रखे थे। आपने अपनी फ़ौज के लोगों को मुखातिब करके कहा कि कौन है जो कि हमें ऐसा रास्ता बताएगा जिससे कि हमारा कुफ़ार के साथ सामना भी ना हो और हम आसानी से उहद की जानिब चल पड़ें। अबू हुसैमा उनका के बारे में कहते हैं कि वो बाहर आए और उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपको उहद की जानिब लेकर जाऊंगा। वो मुसलमान फ़ौज को हरा बिन हारिस और उसके फॉर्म्स के पास से गुजारते हुए उहद की तरफ ले चले। आपने अपनी फ़ौज को 2 हिस्सों में तकसीम किया और एक दस्ता 50 तीरंदाज़ों का बनाया। आपने अब्दुल्ला बिन जुबैर को कहा कि वो अपने इस दस्ते को लेकर उहद के अकब में उहद के बिल्कुल सामने एक पहाड़ी है वहाँ पर जाएं और उस पहाड़ी के ऊपर तैनात कर दिया और आपने कहा कि अगर तुम देखो कि जानवर और परिंदे ऊपर से आ रहे हैं और हमारे जिस्मों को नोच रहे हैं तो भी तुम अपनी जगह मत छोड़ना, या तुम ये देखो कुफार को कुचल दिया है और उनको मार डाला है, इस हालत में भी तुम अपनी जगह से मत हिलना। यानी कि उन्हें हर लिहाज से ये कहा गया कि तुम अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलोगे। इसके बाद आपने बाकी फ़ौज को तरतीब दिया और हफ्ते के दिन 7 शवाल 3 हिजरी को सुबह फ़ौज के साथ आगे बढ़े। ताहम आप हमले में पहल करने के लिए आपने अपनी फ़ौज को रोके रखा। आपने
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آرمر پہنے ہوئے تھے، ایک سامنے سے اور دوسرا اپنی بیک پر۔ قریش کے لوگوں نے جنگ شروع ہونے سے پہلے مسلمان فوج میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی۔ ابو سفیان نے انصار کے پاس ایک نمائندہ بھیجا اور اس نے کہا کہ محمد ہمارا کزن ہے، ہمیں اس کے ساتھ خود ہی نپٹنے دو، ہمارا جھگڑا انصار کے ساتھ نہیں ہے، لہٰذا وہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں۔ مگر انصار نے اس کا یہ پرپوزل ٹھکرا دیا۔ پھر ایک اور اوس قبیلے کا سردار ابو عمر، جو کہ اسلام تو لے آیا تھا مگر منافق تھا، اور آپ نے اس کو مدینہ میں ہی فاسق کا لقب دے دیا تھا، لیکن وہ مدینہ چھوڑ کر مکہ جا بسا، اور اس جنگ میں وہ کفار کی طرف سے مسلمانوں کو شکست دینے کے لیے آیا ہوا تھا۔ وہ انصاریوں کے پاس آیا، اس کو اپنا انٹروڈکشن کروایا اور انہیں قریش کے خلاف جنگ لڑنے سے منع کیا، مگر تمام انصار نے اس کو فاسق کہہ کر واپس بھیج دیا۔ اب جنگ سٹارٹ ہو گئی۔ یہ سب سے پہلے تو میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ کامبیٹ فائٹنگ ہوتی تھی، 1 to 1 ہوتا تھا۔ اس میں حضرت عبداللہ بن زبیر نکلے، جنہوں نے طلحہ بن ابی طلحہ کو ایک ہی وار میں ڈھیر کر دیا۔ عام جنگ سٹارٹ ہوئی۔ کفار کے وہ سپاہی جنہوں نے جھنڈا پکڑا ہوا تھا ایک ایک کر کے گرنے لگے، بالآخر ان کا جھنڈا گر پڑا۔ دوسری جانب حضرت حمزہ بن عبد المطلب، جو کہ بدر میں کافی بڑے بڑے سرداروں کو کاٹ چکے تھے، انہیں جہنم واصل کر دیے تھے، اسی جنگ میں انہوں نے جبیر بن معتم کے چچا تمیمہ بن عدی کو زخمی کیا تھا۔ جبیر نے ایک ابیسینیا سے ایک ویشی نام کا ایک غلام جو تھا اس کو ہائر کیا، اور اس نے حضرت حمزہ کے قتل کے لیے اس کو آمادہ کیا۔ جب احد کی جنگ کا اعلان ہوا تو وہ بھی اس قافلے میں ساتھ چل پڑا۔ اس کے پاس ایک خنجر تھا، اور ابیسینین اسٹریٹجی کے مطابق اس نے یہ خنجر جو ہے جیسے ہی اسے موقع ملا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں اتارا اور اس کو کھینچتا ہوا ان کی دونوں ٹانگوں کے درمیان لے گیا، اپنا خنجر ان کے جسم میں ہی رہنے دیا اور انہیں چھوڑ کر وہاں سے پلٹ گیا۔ اسی دوران ہی اسی تکلیف کی وجہ سے ان کی شہادت ہو گئی۔ صحابہ نے ہمت و جرأت مندی کا مظاہرہ کیا اور بالآخر دشمنوں کے قدم اکھڑنے لگے۔ خالد بن ولید نے کوشش کی، جو کہ ابھی تک ایمان نہیں لے کر آئے ہوئے تھے، کہ وہ مسلمانوں کے داہنے ہاتھ والے دستے کو نقصان پہنچائے، مگر جو 50 تیر انداز آپ نے درے پر کھڑے کیے ہوئے تھے وہ مسلسل ان کی کوششوں کو ناکام کرتے رہے۔ اب یقین ہو چکا تھا مشرکوں کو کہ ان کی فتح ناممکن ہے۔ وہ اپنی تمام اشیاء میدان جنگ میں چھوڑ کر واپس پلٹنے لگے، اپنے عہد بھول گئے، بدلہ لینے کی ان کی خواہش دب گئی۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں ان سے یہ بات رپورٹ کی گئی ہے کہ خدا کی قسم میں نے کفار کی عورتوں، جن میں ہندہ بنت عقبہ بھی تھی، کو دیکھا کہ وہ اپنے کپڑے اور سامان اٹھا کر بدحواس پتنگوں کی طرح میدان جنگ سے بھاگ رہی تھی۔ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ کفار واپس لوٹ رہے ہیں تو انہوں نے وہ مال غنیمت جو کہ کفار چھوڑ رہے تھے ان کو جمع کرنا شروع کر دیا۔ اس مال غنیمت کو جمع کرتے ہوئے دیکھ کر وہ 50 تیر انداز جو کہ پہاڑی پر کھڑے کیے گئے تھے، تعینات کیے گئے تھے، اور آپ کی ہدایت تھی کہ انہیں کسی صورت نہیں چھوڑنا، ان میں سے 40 نے اپنی جگہ چھوڑ دی، یہ سمجھتے ہوئے کہ مسلمان جنگ جیت چکے ہیں۔ عبداللہ بن جبیر اور باقی 9 اس پہاڑی پر ہی کھڑے رہے اور نبی کے حکم کا انتظار کرتے رہے۔ خالد بن ولید جو اسی موقع کی تلاش میں تھے، وہ فوراً دوسرے راستے سے پیچھے سے آئے اور پہاڑی کے پیچھے سے آ کر انہوں نے مسلمانوں پر حملہ کیا۔ عبداللہ بن جبیر اور باقی 9 کو شہید کر دیا اور چلاتے ہوئے للکارتے ہوئے میدان جنگ میں پہنچ گئے، اور یہ سگنل تھا کہ اب ان کی باقی ماندہ فوج جو ہے وہ اکٹھی ہو جائے، مشرک ہونے لگی۔ دشمنوں کا وہ علم جو خاک چاٹ رہا تھا جلدی سے ایک مشرک عورت نے سنبھال لیا۔ مسلمان اب ہر طرف سے گھیر لیے گئے تھے، لیکن کچھ جان نثار صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ خالد بن ولید نے مسلمانوں کو 2 آپشن دیں، ایک یہ کہ وہ میدان جنگ چھوڑ کر چلے جائیں، اور دوسری یہ کہ دوبارہ اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالیں اور اپنی باقی ماندہ فوج کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ مسلمانوں نے دوسری آپشن کا انتخاب کیا۔ اپنی زندگی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے نبی پاک نے تمام منتشر اسلامی فوج کو بلانا شروع کیا۔ مسلمانوں کی جب یہ فوج واپس آئی تو کچھ کنفیوژن کی وجہ سے انہیں اپنے ہی لوگوں کا پتہ نہ چلا، اور اس طرح سے آپس میں ہی ان کی اپنی ہی فوج کو جو ہے وہ ایک دوسرے کو پر حملہ کرنا شروع ہو گئے۔ اسی دوران یہ افواہ بھی پھیل گئی معاذ اللہ کہ رسول اللہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس کا سننا تھا کہ تمام صحابہ جو کہ بہت بڑے بڑے صحابہ تھے وہ بھی ہمت ہار گئے، جن میں حضرت عمر فاروق کا نام بھی آتا ہے کہ انہوں نے لڑنا چھوڑ دیا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں گروہ مسلم کے پاس سے گزرا جو لڑ نہیں رہے تھے، میں نے پوچھا کہ تم کیوں نہیں ہتھیار اٹھا رہے؟ انہوں نے دیا کہ جب ہمارے نبی ہی نہیں ہیں اور جس مقصد کے لیے وہ شہید ہوئے ہیں اس مقصد کے لیے ہمارا بھی شہید ہونا لازم ہے۔ حضرت انس نے فرمایا کہ میں نے ان سے
میں نے اللہ سے ان کے لیے معافی مانگی اور ان کو کفار کے ارادوں سے باخبر کیا اور وہ دوبارہ لڑنا شروع ہو گئے۔ جلدی مسلمانوں نے اپنی کھوئی ہوئی پوزیشن کو بحال کیا اور اچھا خاصا جو وہ انہوں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ مسلمانوں کا ایک گروپ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں ڈالے ہوئے تھا اور آپ کو بچانے کی کوششوں میں تھا، لیکن اس کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جنگ میں 2 دانت شہید ہو گئے اور آپ کے نیچے والے ہونٹ کو آپ زخمی ہوئے، ماتھا زخمی ہوا اور کندھا بھی زخمی ہوا، جس کی وجہ سے آپ کو پورا مہینہ تقریباً اس کا درد محسوس ہوتا رہا۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ ان لوگوں کو معاف کر دے، یہ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں۔ حاضرین، انشاءاللہ کل میں آپ کو جو ہے وہ اس جنگ کے باقی حالات بھی بتاؤں گی کہ کس طرح سے مسلمانوں نے اس کو آکوپائی کیا اور کس طرح سے مسلمان جو ہیں وہ ایک جیتی ہوئی جنگ ہارے اور اس کے بعد کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ پھر ہمت اور طاقت دی کہ انہوں نے اپنی شکست کو فتح میں تبدیل کر دیا۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔